بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہمس کے گورنر تھے، اور اہل ہمس کی خصائل کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جب بھی کوئی گورنر وہاں پر آتا یہ اس کی اتنی شکایات کرتے کہ اس کو وہاں سے تبدیل کرا دیتے۔ اب اہل ہمس نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ سوچا کہ ان کی شکایات لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کی تبدیلی کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہنے لگے، امیر المومنین، ہمارے جو گورنر ہیں وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، لہٰذا انہیں وہاں سے تبدیل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ ان کی کیا شکایتیں ہیں، کیا خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے فرائض کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی شکایتیں کیا ہیں، مجھے تفصیل سے بتاؤ تاکہ اگر وہ آئیں تو ان سے باز پرس کی جائے۔ تو انہوں نے 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لگائیں۔ انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دن اچھا خاصا نہیں نکل آتا یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی جا کر ان کو بلائے، ان کو آواز دے، یہ بالکل جواب نہیں دیتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ مہینے کے اندر ایک دن تو ایسا ہے کہ گھر سے یہ بالکل باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شکایات سنی تو فرمانے لگے، یہ تو واقعی ہی سنگین ہے، تو اس کی تو باز پرس کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً خدمت خلافت کے اندر تشریف لے آئے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر تشریف رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اہل وفد بھی ابھی وہیں موجود تھے، ان سے کہا کہ یہ کچھ شکایتیں تمہاری لے کر آئے ہیں، اور اہل وفد سے کہا کہ وہ شکایتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے۔ اب جو وفد والے تھے انہوں نے بالکل اسی طرح بلا کم و کاست وہ شکایتیں اسی طرح حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دہرا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بتائیں آپ کے پاس ان کی شکایتوں کے کیا جواب ہیں؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز تھا جس کو میں اظہار کرنا، لوگوں کو بتانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب چونکہ مجبوری ہے تو مجھے مجبوری کے تحت بیان کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی خادم یا خادمہ نہیں ہے جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرے، اور میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، اس کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں گھر کے کام خود کرتا ہوں، نماز کے بعد گھر جاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، بیوی کو بھی کھلاتا ہوں اور خود بھی کھاتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، تو اس وجہ سے گھر سے نکلنے کے اندر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دن چڑھ آتا ہے اور پھر میں باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پھر دوسری شکایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ رات کو بالکل جواب نہیں دیتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں ساری رات اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر چکا ہوں، دن میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، سارے دن مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور ساری رات اللہ رب العالمین جو کہ سارے جہان کا خالق ہے اس کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، پھر لوگ مجھے آواز دیتے ہیں اس لیے میں اس کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ اب میں اپنے خالق کی یاد کے اندر مصروف ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر بتاؤ کہ تیسری بات کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن تم بالکل ہی باہر نہیں نکلتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، میرے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا ہے جو میں نے اپنے جسم پر پہنا ہوا ہے،
اور جب یہ زیادہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو دھوتا ہوں، اور کپڑے اون کے ہونے کی وجہ سے جلدی سوکھتے نہیں ہیں، تو جس وقت کپڑے سوکھتے نہیں ہیں تو ایک دن پورا وہ میں گھر کے اندر گزارتا ہوں کہ گیلے کپڑوں میں کیسے باہر جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوالوں کے جواب سنے تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ دیدہ ہو گئے، اور زبان سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ، ابھی میری امت کے اندر، ابھی میری سلطنت و خلافت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ شامل کیے ہیں جو سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہیں۔ چہرہ مسرت سے چمک اٹھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔